بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ افضلیت شیخین اور صوفیہ کرام کا مسلک اور مشرب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے فی زمانہ نہایت ہی غمگیر بنانے کی کوشش بعض احباب کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی صوفیہ کا مذہب افضلیت حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تھا۔ تو میں آپ تمامی احباب کو پورے وثوق کے ساتھ یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ایسے لوگ جو آپ کو افضلیت شیخین کے مسئلے میں صوفیہ کا مذہب بتائیں، تو یقیناً وہ لوگ تصوف کی اصطلاحات اور تصوف کی تصریحات و تشریحات سے نابلد ہیں، ان لوگوں کے دھوکے میں بالکل نہ آئے۔ میرے پاس اس وقت تصوف کی کثیر کتب موجود ہیں، ان میں سے بعض کتب میں آپ احباب کو دکھانا چاہوں گا۔ مثلا امام ربانی کے صاحبزادے خواجہ معصوم سرکار کی کتاب مکتوبات معصومیہ، آپ کے جو مکتوبات ہیں، اور اسی طریقے سے خود امام ربانی کے مکتوبات، امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات امام ربانی، اور پھر حسنی سید السادات حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری کی کشف المحجوب شریف میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور اسی طریقے سے حضور خواجہ خواجگان خواجہ شاہ محمد اللہ بخش توسوی صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات، اور حسنی سید اپنے وقت کے قطب زمان غوث زمان حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کی الابریز شریف۔ ان تمام کتب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت کے جو مراتب ہیں، ولایت کے مراتب کی تقسیم ہے، کچھ درجے نیچے کے ہیں، کچھ درجے وسطی ہیں، اور کچھ درجے اس سے اوپر کے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے ہیں۔ نیچے کے درجے والے اولیاء کرام اوپر کے درجے والے اولیاء کرام کے مقامات ولایت سے باخبر نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے سے یہ وسطی درجے کے جو اولیاء کرام ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام کے مقامات ولایت سے باخبر نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ضرور ذہن نشین رکھیے گا۔ اب ان کتب کا خلاصہ، دوسری اس میں خلاصے کے طور پر دوسری بات یہ کہ مقامات ولایت کو صوفیہ کرام نے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم فیضان ولایت کی ہے، اور دوسری قسم فیضان نبوت کی ہے بنیادی طور پر۔ اور فیضان ولایت اور فیضان نبوت، ان میں سے فیضان ولایت والے صوفیہ کرام کا درجہ نیچے والا ہے، اور فیضان نبوت کے حامل صوفیہ کرام کا درجہ ان سے بہت اوپر والا ہے۔ فیضان ولایت والے اولیاء کرام، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ نیچے کے درجے کے اولیاء کرام اوپر کے درجے کے اولیاء کرام کے مقامات ولایت سے باخبر نہیں ہو سکتے۔ تو فیضان ولایت والے اولیاء کرام فیضان نبوت کے اولیاء کرام کے مقامات ولایت سے باخبر نہیں ہو سکیں گے، ظاہر بات ہے۔ اور پھر ان دونوں درجات کو مزید 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم جو فیضان ولایت کے تحت 2 اقسام مزید آتی ہیں، سیر اللہ اور سیر من اللہ۔ سیر اللہ کے درجے میں تمام اولیاء کرام کے درجات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے مطلع القمرین شریف کے صفحہ نمبر 66 پر اس بات کی توضیح فرمائی ہے۔ سیر اللہ کے درجے میں تمام اولیاء کرام کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں لا نفرق بین احد من رسلی، اسی طریقے سے لا نفرق بین احد من اولیائی۔ اب اس درجے کے اولیاء کرام، اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے سیر من اللہ۔ تو سیر اللہ کے درجے کے اولیاء کرام اپنے روحانی حالے کے اندر رہتے ہوئے سیر من اللہ کے درجے کے اولیاء کرام کے مقامات ولایت سے باخبر نہیں ہو سکتے، ان کی روحانی پرواز کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو دوسرا مقام ہے سیر من اللہ، یہ بھی فیضان ولایت کے تحت آتا ہے۔ سیر اللہ بھی اور سیر من اللہ بھی فیضان ولایت کے فیض کے تحت یہ دونوں مقامات داخل ہوتے ہیں۔ سیر من اللہ کے درجے پر ہی آ کر صوفیہ کرام ارشاد اور بیعت
اور خرقہ اور اس طرح کے وظائف وغیرہ کی عطا کرنا، اس طرح کے معاملات کی طرف تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ بیعت و ارادت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ دوسرا جو مقام ہے فیضان نبوت، فیضان نبوت کے اولیاء کرام کا درجہ اور کشف بہت بلند ہوتا ہے ان اولیاء کرام کے مقابلے میں جو فیضان ولایت کے درجے میں ہوتے ہیں، اور فیضان نبوت سیر فی اللہ کا مقام ہے، اور سیر فی اللہ کے مقام کے اولیاء کرام کے درجات، ان کے مراتب نہایت اعلیٰ اور بالا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سیر اللہ اور سیر من اللہ کے اولیاء کرام ان اولیاء کرام کے مقامات ولایت کو کشف کے ذریعے سے بھی نہیں دیکھ سکتے، چونکہ ان کا کشف صرف فیضان ولایت تک محدود ہوتا ہے، لہٰذا وہ وہیں پر رہتے ہیں۔ اب بعض صوفیاء کرام جو جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف جناب حیدر کرار ہی کو دیکھا روحانیت کی دنیا میں، تو صوفیاء کرام خود اس کی تشریحات فرماتے ہیں اپنی کتب کے اندر، خود فرماتے ہیں، بالخصوص امام ربانی مکتوبات شریف کی پہلی جلد کے مکتوب نمبر 251 پر امام ربانی رحمہ اللہ نے اس پوری بحث کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کہا کہ اصل میں وہ اپنے اس سیر من اللہ کے مقام میں ہوتے ہیں، فیضان ولایت کے مقام میں ہوتے ہیں، ان پر فیضان نبوت کے مقامات نہیں کھلتے، چونکہ جناب حیدر کرار فیضان ولایت کے قاسم ہیں اور سیر فی اللہ کے فیضان ولایت کے حامل ہیں۔ اس وجہ سے جو اولیاء کرام صرف فیضان ولایت تک یا سیر من اللہ تک پہنچتے ہیں، وہ شیخین کریمین کے مقامات ولایت سے باخبر نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ شیخین کریمین کا جو مقام ہے وہ فیضان نبوت سے مستفاد ہے۔ تو آپ کو میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ فیضان نبوت ایک اعلیٰ مقام ہے، اور یہ بات میں عرض کر چکا کہ نیچے کے مقام کے اولیاء کرام اوپر کے مقام کے اولیاء یا ان کے منتہا کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب وہ لوگ جو فیضان ولایت میں رہتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ دراصل وہ اولیاء کرام فیضان نبوت تک نہیں پہنچ پاتے۔ امام ربانی اپنے اس مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اپنے قرب میں لے جاتا ہے اور فیضان نبوت کے مقام، فیضان نبوت کے روحانی حالے کے اندر داخل کرتا ہے، تو پھر اللہ کے اولیاء پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فیضان ولایت سے فیضان نبوت کا مقام بہت بلند ہے۔ بلکہ امام ربانی نے تو یہاں تک لکھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا وہ مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے مقام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو اس تمام گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو تصوف کر کے شیخین کی افضلیت پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل تصوف کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں شیخین کریمین کی افضلیت کے مسئلے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔